الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ عراق کے حاکم نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، کہنے لگا میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو پکڑا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہنے لگا دیکھو یہ میں کرتا ہوں۔ اب اللہ نے اس بات کو چھوڑ کے دوسری بات بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا۔ تو انسان کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ پہلی بات کا جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ ان 2 آیات میں 2 ایسے واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس میں واقعتاً ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کرنا ہے، یا ایک مری ہوئی جان ہے اسے مار دیا گیا پھر اسے زندہ کیا گیا۔ یعنی یہ پریکٹیکلی اللہ نے لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا کہ اصل میں زندہ کرنا اور مارنا یہ ہے۔ تو پہلی آیت یہ 259 نمبر آیت، اس میں جو واقعہ ہے یہ بیت المقدس کا ہے۔ عمومی طور پہ یہاں اس کا تذکرہ تو نہیں، لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ بیت المقدس کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو وارننگ دی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ۔ بنی اسرائیل میں تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم زمین کے اندر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے تو تم پہ ایک ایسی قوم کو مسلط کر دوں گا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو ویسے ہی جانا ہی، اللہ کہتے ہی رہتے ہیں، انبیاء دھمکیاں دیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ایک بات ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کسی انسان یا قوم کی لاپرواہی اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی تو اللہ نے پھر وہ قوم مسلط کر دی۔ عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا قتل عام ہوا تھا اس وقت، یعنی اس سے پہلے اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو سارے شہر کو آگ لگا دی، دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو یہودی ہاتھ آیا اسے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد جب قتل کر کر کے تھک گئے تو پھر اس نے خندقیں کھدوا کے آگ لگائی تو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگا۔ جب اس سے بھی دل بھر گیا تو پھر ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینک دیا۔ پھر جو یہودی وہاں سے بھاگ گیا وہ بھاگ گیا، جو ہاتھ آیا وہ نہیں بچا تھا۔ اور اس بستی کی کیفیت یہ ہوئی کہ یہاں کوئی زیرو باقی نہیں رہا تھا،
ہر طرف لاشیں، ان کے پنجر بکھرے پڑے تھے، گھر تھے تو جھلے ہوئے تھے، ایسی کیفیت بڑی عجیب و غریب۔ کئی 100 سال اسی طرح گزر گئے تو ایک نبی جن کا نام عزیر ہے، اکثر مفسرین یہی نام لیتے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ جب اس بستی کے اندر سے گزرے تو اس کے حالات کو دیکھ کے بے اختیار اللہ سے کہا ہے اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں پریکٹیکلی تمہیں بتاتا ہوں کیسے زندہ کروں گا۔ تو اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے، پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا اور ان سے سوال کیا کہ کم لبثت، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرو۔ اللہ نے کہے نہیں، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی طعامک وشرابک، اب اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، اپنے کھانے پینے کی طرف وہ گھسا بھی نہیں ہے، یعنی جو کھانا پینا رستے کا توشہ لیا ہوا تھا نا، 100 سال گزر گیا وہ گھسا بھی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ اب پہلے تو اللہ نے زندہ کیا عزیر کو، لیکن انسان اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے پھر انہیں دکھایا کہ اب دیکھ تیرا گدھا کیسے زندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، ان کی ہڈیاں جڑ گئی، پھر اس پہ گوشت چڑھ گیا، اسکن آ گئی اور وہ بولنے لگا۔ تو اللہ کے نبی بے اختیار بول اٹھے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اب میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی ایمان تو پہلے بھی تھا، ایک چیز جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے نا، پھر اس پہ غلط فہمی والی بات نہیں رہ جاتی، اس میں شک والی بات بھی نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ نے ایک تو ان کو دکھایا، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ مرنے کے بعد ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے دکھایا ایسے کروں گا۔ اور دوسرا آنے والے لوگوں کے لیے اس میں سبق تھا کہ کوئی یہ انسان نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا، میں پریکٹیکلی تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی کر لوں گا۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرف آپ دیکھیے جو گزرا ایک بستی پہ، وہی خاویۃ علی عروشها، جو اپنی چھتوں پہ گر چکی تھی، یعنی کوئی چھت سلامت نہیں تھی، سب گر چکی تھی۔ قال، وہ شخصیت کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا جن کے ہر طرف پنجر پڑے ہوئے ہیں، انسان ہے یا جانور، کوئی زیرو باز نظر نہیں آتا۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اب اللہ کیا کہتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام، میں 100 سال کے لیے اسے موت دی، نیند نہیں دی تھی، موت دی۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے انہیں مار دیا 100 عام، 100 سال کے لیے۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، اور قال، اللہ فرماتے ہیں کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرا تھا؟ قال، وہ شخصیت کہنے لگی لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ دوپہر ڈھل رہی تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جس وقت انہیں اٹھایا گیا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ میں دوپہر ڈھلے تو یہاں سویا تھا، اب دن ڈوب رہا ہے تو میں اٹھ گیا، اس کا مطلب ہے دن کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ لبثت یوما او بعد یوم، قال، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا تھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح،
دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، لم یتسنہ، یتسنہ کہتے ہیں بدبودار نہیں ہوا، یعنی غصہ نہیں، لم یتسنہ یہ غصہ نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ کس طرح؟ وانظر الی العظام، وہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کی طرف دیکھ، کیف ننشزها، کس طرح جڑ رہی ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کس طرح ان پہ گوشت چڑھ گیا، فلما تبین له، جب سارا کام مکمل ہو گیا، یعنی اس کی سکن بن گئی بالکل زندہ قائم تر و تازہ، وہ جانور کھڑا ہو گیا، تو قالا، وہ شخصیت کہنے لگی، اعلم، میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ نے پریکٹیکلی دکھا دیا تھا کہ 100 سال بھی کوئی مرا ہو تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ ہوں، کتنی مدت رہا ہوں، کیسے ہوں۔ اور دوسری بات کہ انسان مر کے مٹی نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 260، اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام بھی وہ معاملہ ہوا نا، تو ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں، اللہ سے التجا کروں کہ اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اپنے رب سے، ارینی، اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى، تو مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا کہ میں کر سکتا ہوں؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، مالک الملک، ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ لو، تاکہ لوگوں کو کہنے والا تو بنوں میں نے اپنی آنکھوں سے مردہ زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ کہا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اب 4 پرندے پکڑ، فصرہن الیک، انہیں صدا کہ تیری آواز پہ وہ تیرے پاس آ جائیں۔ یہ کتنی مدت لگی ہوگی اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ پرندہ صداتے ہوئے سال لگ جاتے ہیں۔ کہا فصرہن الیک، انہیں صدا کہ تیری آواز پہ تیرے پاس آ جائیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر دے اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دے۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان جو صدایا ہوا ہے جن جن ناموں سے انہیں، ان ناموں سے بلا۔ اب ظاہر میں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ کر کے اسے مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیا۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں جب بلایا تو وہ سارے ٹکڑے اپنی اپنی جگہ سے اڑے، جس پرندے کا جو جز تھا اس کے ساتھ ملتا گیا۔ اور ثم یاتینک سعیا، اللہ کہتے ہیں تیرے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ تو پریکٹیکلی اللہ نے ان کے سامنے ان پرندوں کو جنہیں کاٹ کے قیمہ بنا دیا گیا تھا اور انہیں مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھ دیا گیا تھا، جب انہیں بلایا گیا تو وہ واپس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہنے لگے، وَعْلَمْ، اللہ میں جان گیا ہوں، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے بھی یہ دونوں آیات میں بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ ہم اکثر انسان جو ہیں یہی سمجھتے ہیں مر کے کنے ویکھنا ہے، کیا ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ اسی لیے مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج انسان گناہوں کی دلدل میں دنسا ہوا ہے۔
جو اس کے من میں آتا ہے کرتا ہے. ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے, دھوکہ کرنے والا دھوکہ کر رہا ہے, کسی کے ساتھ فراڈ کرنے والا فراڈ کر رہا ہے, کسی کا حق مارنے والا حق مار رہا ہے. کیونکہ اگر ایمان انسان کا یہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے اور اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے, تو پھر ایسا نہ کرے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ ہمیں اس نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمیں اس بات پہ ایمان اور یقین ہو جائے کہ جب ہم مر جائیں گے پھر اللہ ہمیں اٹھائے گا اور زندگی کے معاملات کا ہمیں جواب دینا پڑے گا, پھر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزارنے کے لیے کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو ایسی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.